تو ایک بہت دلچسپ بھی بات یاد ہے، مولانا تام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے منطق کے عالم اور استاذ العلماء، بہت بڑی ہستی تھے، وہ لاہور آئے ہوئے تھے یوم رضا پہ، تو بہت دلچسپ قاضی عبدالنبی کوکا، علامہ محمد علی قصوری وغیرہ نے یہ کی تھی، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی، علامہ علاؤ الدین صدیقی وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ تھے جس میں. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بحث لوگ کرتے ہیں کہ علم جزئی تھا کہ کلی تھا. انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے تم کلی کی بحث کرتے ہو، وہاں کلّا ایسے ہی یاد آ گیا میں نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس موضوع پہ آج ہم بحث کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سارے فوائد اور اسباق رکھے ہیں. میں آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس بات کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جو الفاظ ہیں یہ اشارۃ النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بالآخر آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہی بھیجنا تھا اور زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، جنت کے لیے یا آسمان کے لیے خلیفہ نہیں بنایا تھا. منشائے الہی شروع سے ہی یہی تھا. اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت قاضی ابن العربی محمد ابن العربی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ جو اس قصہ میں بیان ہوئے ہیں، کہیں ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ، کہیں فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ، اور پھر مفسرین نے اسے کبھی خطا قرار دیا اور کبھی اس طرح کی ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمائیں کہ تو نے خطا کی، یا اللہ آدم کو یہ کہے کہ تو اسے لغزش ہوئی، وہ اللہ کا حق بھی بنتا ہے اور وہ آدم کو ارشاد فرما سکتا ہے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی طرف یہ نسبت کریں. یہ بنیادی چیز جو ہمارے سمجھنے والی ہے کہ ہم یہ کہیں ان سے خطا ہو گئی یا آپ بہل گئے یا پھسل گئے، کہا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ بات کریں. اور دوسری وہ حدیث مبارکہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالا اعلیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے وہی سوال کیا، اور شاید ہمارے لیے کیا، ہمارے سمجھانے کے لیے کیا، ساری باتیں ہمارے لیے ہمارے. اور آپ نے عرض کیا یا آدم انت ابونا واخرجتنا من الجنہ، آپ ہمارے باپ ہیں، اور یہ کیسا باپ ہے کہ جس نے ہمیں بھی جنت سے نکلوا دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ استفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ، اللہ نے تجھے اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا ہے اور تجھے وہ معجزہ عطا فرمایا ہاتھ کا، اتنے کمالات عطا فرمائے. اتلومنی علی امر قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، پھر بھی تم ایک ایسے معاملے میں مجھے ملامت کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے وہ میرے مقدر میں میری تخلیق سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ ارشاد فرماتے تو آپ مسکراتے اور سینے پہ ہاتھ مار کے آپ فرماتے فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، کہ جب یہ مباحثہ ہوا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام سبقت لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے. یہ تقدیر مبرم کہیں گے، تقدیر مبرم کہیں گے، اور اللہ کی حکمت میں، اللہ کے علم میں تھا. بنیادی طور پہ حضور ہر شے اللہ کے علم میں ہے، بالکل، کیونکہ ہم محتاج ہیں کہ کسی چیز کا وقوع ہو، وہ واقعہ ہو جائے تو پھر ہم اس پہ بحث کریں. تو اللہ کے علم میں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ جب وہاں بحث آتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور احباب لغت تشریف فرما ہیں، کانا یہ عربی لغت میں افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ ماضی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہی کافر تھا. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی ہو جائے جی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس کو سمندر اور قطرے کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے مالک کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا وہ تو کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس وقت سے لے کر اور شام قیامت تک صحابہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، پورا دن بیان کرتا. کن تعلم، قرآن کہتا ہے جس چیز کا بھی علم نہیں تھا اللہ نے عطا فرما دیا. اب ذرا یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں نا، الحمدللہ، تو سیدنا آدم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی جامعیت جو ہے وہاں تو کلزم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا. جی آپ بات جاری رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی وہ کافر تھا۔ اور بعض احباب کہتے ہیں کانا یہاں سارا کے معنی میں کہ اس وقت کافر ہو گیا، تو ہمارے سمجھنے کے لیے تو یہ معنی ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے طے تھا۔ اور یہاں حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے نار سے پیدا کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اور پھر اسے یہ شرف عطا فرمایا کہ فرشتوں میں شامل کر دیا۔ اب فرشتوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، انکار اس سے کروایا کہ جسے شامل کیا بنیادی طور پہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حکمت پہلے سے طے تو تھی، آگ سے بنا اور ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آخر تجھے کس نے منع کیا، کس نے روکا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو نے اسے بھی سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، اور اس کا جواب کیا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔